75 سال کشمیر کی کہانی بتاتا رہا، تو اب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دا ورلڈ ہیز ریئلائز کہ نہیں بھائی، انڈیا از اے ریالٹی. آپ انڈیا کو ریلیجس فریم ورک سے نہیں دیکھ سکتے. جب ایران خدا نخواستہ نیوٹرلائز ہوتا ہے تو پھر مدینہ تک جانے سے پہلے پاکستان کو نیوٹرلائز کرنا ان کے پلان، میجر پلان کا حصہ ہے. یار ہندوستان از فار ہندوز، اٹ از دیئر کنٹری. تو بالکل، اور انہوں نے اگر ان کو پیٹریٹزم، انہوں نے نیشنلزم دیا ہے، یو ہیو ٹو گیو them credit for that. آپ کو کاپی کرنا چاہیے. اس وقت گلف سٹیٹس میں کون ہے جو اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیونکہ گریٹر اسرائیل صرف ایران تک تو محدود نہیں رہے گا، کچھ دوسرے ممالک بھی خطرہ محسوس کریں گے اسرائیل سے؟ نہیں، زیادہ تر جارڈن از the main vulnerable country. افغانستان کی فوج نے پاکستان کی باڑ کو اکھاڑ کے پرے مارا ہے اور بھاری ہتھیاروں سے وہاں آبادی پر نشانہ بنایا جا رہا ہے. بہت نقصان ہو رہا ہے وہاں. ایران بہانہ ہے، نشانہ ہے. حافظ ٹرمپ کے ساتھ ڈنر کر گیا تو کیا وہ فاتح بن گیا؟ نہیں، وہ صرف امریکہ کے لیے ضرورت کے وقت ہے نا کہ گدھے کے کو بھی باپ بنا دیا جاتا ہے. تو ضرورت پڑنے پر جب گدھے کو باپ بنایا جا سکتا ہے تو ٹرمپ تو ایسا ہی ہے. نمسکار دوستو. اب پچھلے کئی دنوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل کب کیا کر دے کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. مطلب آبویسلی اسرائیل نے کچھ سوچ کر ہی جو بھی کر رہا ہے وہ کر رہا ہوگا. جیسے مان لیجیے کہ ایران غازہ پٹی کے اندر تم کو پتہ ہی ہے کیا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ چاہے حماس ہو یا پھر دوسرے آتنکوادی سنگٹھن ہو، حزب اللہ ہو، یا پھر ایران کے اندر بامبنگ کرنی ہو. حد تو تب ہو گئی جب اسرائیل نے قطر کے اندر بامبنگ کر دی. ذرا سوچیے کہ قطر کے اندر بامبنگ کرنا مطلب کہ کیونکہ قطر ایک سیٹلڈ کنٹری ہے. قطر کا جو کیپٹل ہے وہاں پر بڑے بڑے کنٹریز کے ڈسپیوٹ جو ہے وہ سالو کیے جاتے ہیں. جیسے افغانستان اور یو ایس کے بیچ میں جب یو ایس جا رہا تھا افغانستان سے، تب جب وہ وارتالاب چل رہا تھا تو وہ قطر کے اندر ہی چل رہا تھا. تو ایسی سچویشن کے اندر قطر کے اندر حملہ کر دینا مطلب اسرائیل بہت بڑی رسک لیتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے کیا ہو سکتے ہیں. اب وہ ٹرکی کا بھی اس نے دھمکی دے چکا ہے کہ بھئی اردوغان کو بھی دھمکی دے چکا ہے اسرائیل کہ بھئی کبھی بھی کچھ بھی ہم آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں. اب ایسی سچویشن میں پھر ایک بات عام ہو جاتی ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں اسرائیل جو ہے وہ مکہ مدینہ پر بھی قبضہ کرنے والا ہے. اور اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے تو آخرکار پھر پاکستان کی سٹانس کیا ہوگا؟ اب دیکھیے، پاکستان سب سے پہلے چلائے گا کیونکہ اس کو ثابت کرنا ہے کہ ہم سب سے بڑے مسلمان ہیں. اس کے ساتھ ہی ویڈیو شروع کرتے ہیں. اور ہاں دوستو، ایک اور ریکویسٹ ہے آپ سے کہ کرپیا کر کے ہمیں سپر تھینکس کے مادھیم سے مدد کرنا نہ بھولیں. اس وقت گلف سٹیٹس میں کون ہے جو اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیونکہ گریٹر اسرائیل صرف ایران تک تو محدود نہیں رہے گا، کچھ دوسرے ممالک بھی خطرہ محسوس کریں گے اسرائیل سے؟ نہیں، زیادہ تر جارڈن از the main vulnerable country. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیتن یاہو نے تو بہت عرصہ پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے یہ مجھے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ پیلسٹینینز کا تو گھر ہے آلریڈی. جارڈن، وہ کہتا ہے 60% لوگ جارڈن کے پیلسٹینینز ہیں، اور ابھی بھی کوشش اس کی یہ ہے کہ یہ ویسٹ بینک اور غازہ سے جن کو لوگوں کو نکال رہا ہے کہ وہ جارڈن میں جائیں یا ایجپٹ میں جائیں. وہ تو کہتا ہے کہ جارڈن آلریڈی از اے پیلسٹینین اسٹیٹ، یا بن سکتی ہے. وہاں کی مونارکی کو ختم کریں اور جو یہ پیلسٹینینز کو دے دے جارڈن، وہ اپنی ریاست بنا لیں وہاں. وہ تو یہ کہتا ہے جی. اسی لیے تو آئی تھنک جارڈن ہیز ٹو بی ویری کیئرفل کہ یہ نہ ہو کہ نیا پلان بن جائے اگر اور کچھ نہیں تو چلو پھر پیلسٹینینز کو جارڈن کے اندر بھیج دیا جائے اینڈ سو آن. تو میرا خیال ہے کہ اسرائیل جو ہے ول ناٹ ایکسپٹ اینی تھنگ لیس دین. جس دن یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو بیری بیڑے چل رہے ہیں، یہ امریکن جو بیری بیڑے آ رہے ہیں، یہ ان کا بہانہ کچھ اور ہے، نشانہ کچھ اور ہے. ایران کے لیے یہ بیری بیڑے نہیں آ رہے. یہ میں بڑا اچھا، اب جب ایران خدا نخواستہ نیوٹرلائز ہوتا ہے تو پھر مدینہ تک جانے سے پہلے پاکستان کو نیوٹرلائز کرنا ان کے پلان، میجر پلان کا حصہ ہے. وہ سوچ بھی سکتے ہیں اپنے گریٹر اسرائیل کے پلان کے اوپر، وہ نہیں کر سکتے. اس لیے یہ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے. ایران بہانہ ہے، نشانہ ہے. مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حافظ ٹرمپ کے ساتھ ڈنر کر گیا تو کیا وہ فاتح بن گیا؟ نہیں،
وہ صرف امریکہ کے لیے ضرورت کے وقت ہے نا کہ گدے کے کو بھی باپ بنا لیا جاتا ہے، تو ضرورت پڑنے پر جب گدے کو باپ بنایا جا سکتا ہے تو ٹرمپ تو ایسا ہی ہے۔ میں آپ کو ایک سمپل مثال دوں گا۔ ایلون مسک ٹرمپ کی پوری کیمپین چلاتا ہے الیکشن کی، پانی کی طرح پیسہ بہاتا ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے پوری الیکشن کیمپین وہ لوگ رن کرتے ہیں۔ ٹرمپ جیت کے آتا ہے، ایلون مسک کو ٹرمپ اہم عہدہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے یار، تم ہماری بچت کرنے کے لیے ڈوج کا ادارہ چلاؤ، سب کو تن کے رکھ دو، ڈیپ اسٹیٹ کو تن کے رکھ دو، فوج کا بھی آڈٹ کرو۔ لیکن اس کے بعد ان کے راستے جدا ہو جاتے ہیں۔ 6 مہینے بھی یہ لاسٹ نہیں کر سکا، اور یہ وہ شخص ہے جس نے ٹرمپ پر پانی کی طرح پیسہ بہایا، ٹرمپ کو الیکشن جتوایا، سپورٹ لے کر دی۔ ایلون مسک کے بغیر ٹرمپ یہ الیکشن نہیں جیت سکتا تھا۔ تو اگر ایلون مسک جیسا بندہ جس نے اتنا سب کچھ لگا دیا ٹرمپ پہ، 6 مہینے نہیں دوستی چلی، آپ کو لگتا ہے کہ عاصم منیر ٹرمپ کے لیے اتنا ضروری ہو گیا ہے کہ اس کے ساتھ اب یاری ہو گئی ہے تو وہ اب 10 سال حکومت کرے گا تو 5 سال کے لیے ستہ خیرہ ہیں؟ میں ان تجزیوں سے بالکل اگری نہیں کرتا۔ ٹرمپ کو ضرورت پڑی، عاصم منیر ایک گدھا ہے، ایک یوزفل ایڈیٹ ہے امریکہ کی نظر میں، اور اس کو استعمال کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ دیٹ از اٹ۔ اب میں آپ کو اگلی سچویشن بتاتا ہوں کہ کیا تھا کہ آپ لوگ سمجھیں۔ چین اگلے 100 سال کے لیے اپنی تمام جو ضروریات ہیں وہ ایران کے ساتھ جوڑنے کا ارادہ رکھتا ہے، گیس اور تیل کے معاملات میں۔ چین کے حوالے سے میں آپ کو خبر بتاتا چلوں کہ چین نے صرف اس 1 سال میں جتنی سولر انرجی اپنے سسٹم میں ڈالی ہے، انکلوڈ کی ہے، امریکہ اور یورپ کی ساری انرجی ملا کے آل ٹوگیدر بھی اتنی نہیں ہے۔ سولر سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو چین اپنی انرجی کی ضروریات میں خود کفیل ہونا چاہ رہا ہے، یا کسی ایسے ملک پہ انحصار کر رہا ہے جو مغرب کے زیر سایہ نہیں ہے، جو وقت پڑنے پہ چین کی گردن نہیں مروڑے گا۔ عرب ممالک یہ کر سکتے ہیں۔ عرب ممالک امریکہ کے زیر سایہ ہیں، اسرائیل کے زیر سایہ ہیں۔ تو تیل اور کہاں سے نکلتا ہے آپ مجھے بتائیں؟ روس سے نکلتا ہے۔ گیس اور تیل وہاں زیادہ ہے، ایران میں ہے، عرب ممالک میں ہے، باقی امریکہ میں بھی بہت زیادہ ہے، وہاں پہ بھی گیس بھی ہے، تیل بھی ہے۔ لیکن چین امریکہ سے تو نہیں لے گا، چین عرب ممالک سے لے گا، لیکن کسی بھی وقت امریکہ اس کی گچی مروڑ سکتا ہے، کیونکہ وہاں امریکہ کی ایئر بیسز ہیں۔ ہر عرب ملک میں امریکہ کی ملٹیپل ایئر بیسز ہیں۔ کہاں نہیں ہے ایئر بیس؟ آپ مجھے بتائیں۔ میرا آپ سے سوال ہے، کون سا ایسا ملک ہے جس کے پاس تیل اور گیس بھی ہے، ایئر بیسز امریکہ کی نہیں ہے، جو امریکہ کے انفلوئنس کے انڈر نہیں ہے، جو امریکہ کے سامنے جھکا ہوا نہیں ہے، جو امریکہ کے سامنے گڑ گڑا نہیں رہا؟ وہ ایران ہے۔ پریکٹیکلی چین ایران سے ہی تیل اور گیس لے سکتا ہے اور انلمیٹڈ سپلائی لے سکتا ہے، اور ترقی میں امریکہ سے بہت آگے جیسے وہ جا رہا ہے اس کا سفر اور تیز ہو سکتا ہے۔ ایران میں رجیم چینج کے بعد جو چین کے ساتھ تعلقات میں ایران کے بہت زیادہ اسٹرینتھ پیدا ہو رہی ہے، وہ ختم کرنی ہے۔ اس کو سمجھیں، یہ جو گریٹ گیم چل رہی ہے۔ امریکہ کیوں کود رہا ہے بیچ میں؟ اسرائیل نے ایران کو ختم کرنا ہے، اس کا یہ مفاد ہے۔ امریکہ کا مفاد ہے کہ ایران ختم ہوگا تو چین کمزور ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ کون سا ملک ہے جو کسی دوسرے ملک میں 600 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی بات کرتا ہے؟ پاکستان کا ٹوٹل قرضہ 150 ارب ڈالر ہے، پاکستان کا ٹوٹل جی ڈی پی 400 ارب ڈالر سے کم ہے۔ ہمارا یعنی ٹوٹل بیرونی قرضہ اور سارا جی ڈی پی بھی ملا لیں تو 600 ارب ڈالر نہیں بنتا۔ سارا جی ڈی پی، 25 کروڑ لوگوں کی ساری پروڈکشن، ساری خرچے، ہر چیز ملا کے بھی ہم 600 ارب ڈالر کے برابر نہیں جا سکتے۔ چین صرف اتنا ایران میں انویسٹمنٹ کرنے کی بات کر رہا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ایران تباہ ہوگا تو چین نے یہ جو 600 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کا سوچا، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ہمیں اس نے 60 ارب ڈالر قرضہ دیا ہوا ہے، انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہے۔ بجلی کے سارے منصوبے قرضے، سڑکیں جتنی بنائی قرضے، کوئی موٹر وے بنا قرضے، ہر چیز تو قرضے پر ہے۔ لیکن ایران میں وہ سرمایہ کاری کر رہا ہے، قرضے نہیں دے گا ایران کو۔ اس کا مطلب ہے کہ چین کا مستقبل اور جو اس کی دور اندیشی ہے وہ ایران کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کے اندر اگر رجیم چینج کر دیا جائے، ایران کے اندر اپنی مرضی کی حکومت نہ ہو۔ میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو مزید سمجھ آئے کہ کیا چل رہا ہے۔ میں فاکس نیوز کا ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ کیا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فاکس نیوز اس ٹائم کیا گیم کھیل رہا ہے؟ فاکس نیوز شاہ ایران کے بیٹے کو کراؤن پرنس قرار دے رہا ہے۔ کراؤن پرنس کون ہوتا ہے؟ ولی عہد۔ اب یہ کون سا ولی عہد ہے آپ مجھے بتائیں؟ شاہ ایران کو گئے ہوئے 40-50 سال ہو گئے، ختم ہو گیا معاملہ،
لیکن اس کے بیٹے کو کراؤن پرنس قرار دیا جا رہا ہے امریکی میڈیا میں. کچھ سمجھ آ رہا ہے نا کہ رجیم چینج آپریشن کس طرح سے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور میں آپ کو پہلے دن سے بتا چکا ہوں کہ شاہ ایران کے بیٹے کو دوبارہ ایران میں لانچ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ایران میں لوگوں کو یہ خواب دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے اور بیچنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ تم مغربی طرز کی زندگی گزارنے کے لیے آزاد ہو جاؤ گے. یہ جو تمہیں پردہ کرنے کا کہا جاتا ہے، یہ جو سرٹن تم پہ ریسٹرکشنز ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی. یہ کہانیاں ڈالی جا رہی ہیں کہ یہ آئے گا تو ایک سیکولر ایران بنے گا، اور سیکولر ایران میں ہر کوئی خوش ہوگا. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ پلاننگ کب سے چل رہی ہے؟ وہ ایرانی عورتوں کا دکھاتے ہیں، وہ کسی نے دوپٹہ اتار دیا، کوئی کپڑے اتار کے ناچ رہی ہے جی کہ ہم اپنے رجیم کے خلاف جو ہے وہ علم بلند کر رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں. تو یہ کہانیاں بڑے عرصے سے چلائی جا رہی ہیں. تو ایران کو ختم کرنا اور رجیم چینج اسرائیل کے مفاد میں ہے، لیکن امریکہ کا مفاد کیا جڑا ہوا ہے کہ اگر اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران کو ختم کرتے ہیں تو چین کو بھی نقصان ہوگا، چین کمزور ہوگا، اور چین کے گھیرا تنگ کرنا ہے. اس میں پاکستان کو چوائس دی جائے گی، اور بلکہ دی گئی. یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس خلائی گدے کی، یہ جو یوزفل ایڈیٹ ہے، اس کی ملاقات میں ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ چوز چین کے ساتھ کھڑے ہونا یا ہمارے ساتھ کھڑے ہونا. ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے تو تمہیں چلیں یہ جہاز بھی دے دیں گے، تمہیں آئی ایم ایف سے پیسہ بھی ہم لے کر دیتے ہیں، ہم ہی لے کر دے دیں گے، تمہیں ڈالر بھی ملیں گے، تمہیں گارنٹی دیں گے کہ جب تم ریٹائر ہو جاؤ گے تو جس ملک میں چاہو گے وہاں پہ تمہیں رہنے کی بھی آزادی ہوگی. تم تو اپنے حالات دیکھ لو، پاکستان میں تم ریٹائرمنٹ کے بعد تو نہیں رہ سکتے. بہت ساری گارنٹیاں دی گئی ہوں گی، ٹھیک ہے. اس کے بدلے ظاہر ہے وہ مانگا جا رہا ہے جو پاکستان اگر دے گا تو پاکستان اس کی قیمت چکانے کے قابل نہیں ہے، بلکہ جرنیل بھی اس کی قیمت چکانے کے قابل نہیں ہے. یہ چیز آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی